بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترمہ جناب اسپیکر صاحبہ، آج اس فاضل ایوان نے اتفاق رائے کے ساتھ جناب سید یوسف رضا گیلانی صاحب پر بحیثیت وزیر اعظم کے جس اعتماد کا اظہار کیا ہے، میں ایک بار پھر جناب وزیر اعظم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ جناب گیلانی صاحب ملک کے تمام وزرائے اعظم جو اب تک گزرے ہیں ان میں ایوان کے اندر قائد ایوان بننے کے لیے سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے قائد ایوان ہیں، اور آج متفقہ طور پر ایوان کا اعتماد حاصل کرنے والے ملک کے پہلے وزیر اعظم ہیں۔ یقیناً یہ ان کی ایسی امتیازی خصوصیت ہے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بنے گی۔ جناب گیلانی صاحب کا تعلق سیاسی اور روحانی خانوادے کے ساتھ تو ہے ہی، لیکن ملک کے سرائیکی وسیب کے پسماندہ علاقے سے بھی ہے۔ یقیناً اس منصب کے لیے ان کا انتخاب ملک کے ان محروم طبقوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگا۔ آج انہوں نے اپنے اس خطاب میں جس میں انہوں نے آئندہ 100 دنوں کے لیے جو ایک رہنما پالیسی دی ہے، میں اس اصول کی بنیاد پر بات کرنا چاہوں گا جس اصول کا تعین آج کی یہ قومی حکومت کر رہی ہے کہ فیصلے پارلیمنٹ میں ہوں گے۔ اب یہ بات وضاحت طلب ضرور ہے کہ جو کچھ وزیر اعظم صاحب نے آج فرمایا یہ طے شدہ پالیسی یا طے شدہ فیصلے ہیں یا ان کی ترجیحات اور تجاویز ہیں جو انہوں نے ایوان کے سامنے رکھ دی، اور اب اس پر مذاکرہ ہوگا، اس پر مباحثہ ہوگا، مشاورت ہوگی، اور پارلیمنٹ کے مشاورت سے کسی حتمی فیصلے اور کسی حتمی پالیسی پر پہنچنا ہوگا۔ سب سے جو بنیادی بات ہے کہ جس میں اداروں کی تقویت کی بات کی گئی ہے، اس حوالے سے ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ ہمیں ایک مضبوط پاکستان چاہیے، ایک مضبوط اور طاقتور مملکت چاہیے، اور دستور پاکستان جہاں ہماری رہنمائی کرتا ہے اس حوالے سے ماہرین آئین ضرور اس بات کی تائید کریں گے کہ مملکت کی جو تعریف کی گئی ہے، مملکت اس کو کہا جاتا ہے
کہ پارلیمنٹ، وفاقی حکومت، صوبائی اسمبلیاں، صوبائی حکومتیں اور تمام وہ ادارے جو چنگی وصول کرنے کے مجاز ہیں، جب ہم مملکت کی اس تعریف کو دیکھتے ہیں آئین کے اوراق پر، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عوام کے منتخب ادارے، اسی کا نام مملکت ہے، لیکن عملاً ہمیشہ عوام کے منتخب اداروں کی اہمیت کو ختم کیا جاتا رہا ہے، اور فوج جو ملک کے اندر کے اداروں میں سے ایک ادارہ ہے، اس ادارے نے خود اسٹیٹ کی حیثیت اختیار کر لی، اور جس کو دستور اسٹیٹ کہتا ہے، جس کو دستور مملکت کہتا ہے، اس کو ہمیشہ ضمبوس کر دیا گیا، اس کو قتل کیا گیا۔ یہاں سے وہ آئینی ترجیحات ختم ہو جاتی ہیں کہ ہم کس چیز کو مملکت کہیں، کس ادارے کے حوالے سے ہم اس کو مملکت کہیں، تاکہ اس کو طاقتور بنائیں تو اس سے مملکت طاقتور بنتا ہو۔ میں سمجھتا ہوں فوج ایک قومی ادارہ ہے، فوج ہر شخص کا ادارہ ہے۔ حکمران بھی کہتا ہے میری فوج، ایک غریب آدمی بھی کہتا ہے میری فوج، ہماری فوج۔ یہ ایک مشترک لفظ ہے، لیکن جب وہ سیاست میں اترتے ہیں، جب وہ اقتدار پر قبضہ کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں وہ ایک سیاسی فریق بن جاتے ہیں، پھر ان پر تنقید بھی کی جاتی ہے، پھر ان کے خلاف بولا بھی جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فوج اپنے اس پیشہ ورانہ ذمہ داریوں سے جب وابستہ رہے گی تو ایک قومی ادارے کی حیثیت سے وہ زندہ رہیں گے، غیر متنازع رہیں گے، ان کی قومی حیثیت سے ہوگی، اور ہم فوج کو اسی محترم مقام پر ہمیشہ دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ قوم کے مقابلے میں اور قوم کے منتخب اداروں کے مقابلے میں کبھی بھی فریق نہ بنے۔ تب جا کر ہمارے ادارے مستحکم ہوں گے، عوام کا اعتماد بحال ہوگا، اور اس طرح پاکستان بحیثیت ریاست کے، پاکستان بحیثیت اسٹیٹ کے،